بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام 11 آر میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک ایسے موقع پر جب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کی تمام جماعتوں کا اس طرح کے بڑے ریئر ہی مناظر ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، جب تمام جماعتوں کا مینڈیٹ لے کر دہشت گردوں سے مذاکرات کے عنوان سے بھی اور ڈرون حملوں کے عنوان سے بھی یہ سارا مینڈیٹ لے کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جا رہے تھے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جا رہے تھے. ابھی انہوں نے یہاں سے رخت سفر باندھا تھا اور جب وہ اپنے سفر کے دوران ہی جب وہ لندن پہنچے ہیں، اس وقت پاکستان اور دنیا بھر کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، جو نیوز چینلز ہیں، ان کی سکرینز ریڈ ہو چکی تھی بریکنگ نیوز سے کہ پشاور میں ایک چرچ میں دھماکے کے نتیجے میں اس وقت تقریباً 50 سے 55 تھے اور پھر الٹیمیٹلی 81 افراد مار دیے گئے، جس کے بعد وہی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب جن کی آپ نے مذاکرات کے حوالے سے جو APC ہوئی اس کے بعد بات چیت، اور پھر آپ نے ہیتھرو میں بھی، لندن میں بھی ان کی بات چیت سنی، جس میں بڑے ہی انہوں نے ایک مایوسی والے انداز میں کہا کہ ہم اب یہ آگے بڑھانے سے قاصر ہیں، جو معاملات ہمارے طے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آج تحریک طالبان، کالعدم تحریک طالبان یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جند الحفظہ نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، جند اللہ نے ذمہ داری قبول کی ہے پشاور واقعے کی. اور جند اللہ کا نام ہم کئی عنوانوں سے سن چکے ہیں، پروگرام میں اس پر بات بھی ہوگی. اس نے ذمہ داری قبول کی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج ایک مشاورتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی طالبان نے کل، جو کہ آج کے اخبارات میں چھپی. تو اب اس سارے سینیریو کے بعد ایک تو وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب امریکہ میں موجود ہیں، کیا وہ اسی انداز سے، مضبوط انداز سے اپنا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ پیش کر پائیں گے؟ اب سے کچھ دیر پہلے اوباما نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور انہوں نے ڈرون حملوں پر یہ موقف دہرایا. انہوں نے کہا ڈرون میں وہی لوگ مارے گئے ہیں جو امریکہ کے مخالف تھے. اور پھر سوورینٹی پر بھی انہوں نے بات کی کہ سوورینٹی کی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ کوئی ہماری حدود میں آ کے بھی کہیں اور سے میں وائلیٹ نہ کرے. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ان تمام واقعات کے بعد پاکستان کا مقدمہ پیش کرنا کتنا زیادہ آسان یا مشکل ہو گیا؟ طالبان کی جانب سے یہ جو پیش رفت ہے، یہ کیا مثبت پیش رفت ہے کہ وہ بھی مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کر رہے ہیں؟ اور یہ جو واقعہ ہوا جس کی ذمہ داری جند اللہ نے قبول کی، کیا اس سے ایک یہ سوال بھی کھڑا نہیں ہو گیا، بڑا ہائپوتھیٹیکل سی بات ہے، کہ اگر طالبان سے بفرض محال مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی حملے جاری رہیں گے، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں کیا، یعنی کہ، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ رائٹلی کہیں گے رونگلی کہیں گے، یہ تو فلاں گروپ نے کیا ہے جس سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں، تو ہم لا اینڈ آرڈر کو کس طرح انشور کریں گے؟ ایک بریک کے بعد جب گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہوگا تو سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سیزنڈ سینئر رہنما جناب طارق عظیم صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے پلوشہ خان صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. ایک بریک کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر طارق عظیم صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاع. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی فارن افیئرز کمیٹی کو بھی ہیڈ کرتی رہی ہیں. پلوشہ خان صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر صحافی جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. تھینک یو ویری مچ. میں آپ لوگوں کی اجازت سے طارق صاحب سے اگر آغاز کروں. طارق صاحب، سب سے پہلے تو یہ نواز شریف صاحب کی ٹون ہمیں بڑی ڈفرینٹ نظر آئی لندن میں. جب وہ جہاز سے اترے ہیں تب تک 80 افراد مر چکے تھے پشاور میں، اور انہوں نے بڑے مایوسی والے انداز میں یہ کہا کہ اب ہم آگے بڑھنے سے قاصر ہیں. ایک تاثر ملا کہ شاید وہ مذاکرات کے بارے میں اتنے انتھوزیاسٹک نہیں رہے جتنا اس فلائٹ سے پہلے تھے. اور پھر آج واشنگٹن پوسٹ میں خبر لگی کہ نواز شریف صاحب نے اپنا مائنڈ شاید تبدیل کیا ہے. پہلے تو اس خبر سے متعلق آپ فرمائیے. دیکھیں جی، کوئی بھی بندہ جس کو سڈنلی یہ خبر دی جائے، بہت بڑا سانحہ تھا. 80 جو میں ان کو نہیں کہوں گا، مائنارٹیز کا لفظ استعمال نہیں میں کرنا چاہتا، نہ میں اقلیت کہوں گا، پاکستانی تھے وہ. صحیح. اٹ جسٹ ہیپن سیم ایز پاکستانی لائک یو می یا ڈاکٹر صاحب یا پلوشہ. صحیح. وہ صرف ہیپنس ٹو بی کہ وہ فالو کر رہے تھے ایک ڈفرینٹ ریلیجن. ٹھیک ہے جی. لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان بھی جو تھا وہ بھی اقلیت کے نام پہ بنا تھا. مسلمان ہندوستان میں ایک اقلیت ہے. جناب محمد علی جناح صاحب نے ان کو سیکیور کرنے کے لیے پاکستان بنایا. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں جب بات کرتے ہیں اقلیتوں کی تو وی شوڈ آلویز کنسیڈر کہ جی پاکستانی ہیں، بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی پاکستان میں، خواہ وہ پہلے ہمارے وزیر خزانہ ہوں، خواہ وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہوں، یا کوئی مطلب بہت ساری ان کی ہیں، فیصل چودھری ہوں ایئر فورس میں، تو ان کی جو ہے ہمیں وی شوڈ ریممبر. تو ایک بندہ جب اترتا ہے جا کے بڑے ولولے کے ساتھ، انہوں نے جا کے APC کی، انہوں نے سب جماعتوں نے مل کے ان کو ایک دیا مینڈیٹ دیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ جی آپ اس پہ ایکٹ کریں، اور اس میں نیگوشیشن واز دا مین کی. اب اس میں جا کے ان کو سڈنلی بتایا جاتا ہے کہ اس طرح اٹیک ہوا ہے، بہت بڑا سانحہ تھا، تو نیچرلی پرسن از ویری اپسیٹ. لیکن ہی از اے لیڈر، یو نو، ہی از اے ویژنری.
سوچتے ہیں, بٹ میرا نہیں خیال کہ واقعات سے ایک میجر جنرل صاحب والے پھر پشاور والے واقعے سے کوئی چینج آف مائنڈ آیا ہے گورنمنٹ میں؟ میرا نہیں خیال جی, جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے وی ول کیری آن ود دا مینڈیٹ. اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور آگے سے اگر لیس سے سمبڈی, اب دیکھیں نا یہ جو کلیم کی بات آپ نے کی تھی ارلیئر آن کہ جی کون کلیم کرتا ہے کہ جی وہ ان کے دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا طالبان جن کے ساتھ بات چیت کی بات ہو رہی ہے, یا کوئی ایک سب گروپ ہے, اور اس کے بارے میں بھی میرا خیال ڈاکٹر صاحب آلسو ول پرابلی تھرو سم لائٹ آن اٹ کہ جنداللہ گروپ جو ہے وہ کیا ہے. مینس وائڈلی کلیمڈ کہ جی وہ اس پر ہم کریں گے بات, جنداللہ کا پس منظر وہ ایران ہے, پس منظر کیا ہے, ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے, کس طریقے سے مذاکرات کا آپشن ہی اس وقت فرسٹ آپشن وی ول اس کو ہم کریں گے, جو کہ سب پارٹیز نے ہمیں مل کے مینڈیٹ دیا ہے, جو کہ پارلیمنٹ میں بھی پرویشا بھی وہیں پہ ہوں گی, پارلیمنٹ میں میں بھی موجود تھا جب 2 جوائنٹ ریزولوشنز بھی ہوئے پارلیمنٹ کے, اس میں ڈالا کی پارٹی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں سید خورشید شاہ صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ کمزور پچ پر مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور مذاکرات کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ کے خیال میں ان واقعات کے بعد نواز شریف صاحب کا مقدمہ کمزور ہو گیا ہے, پاکستان کا مقدمہ کمزور ہو گیا ہے, حکومت کا مقدمہ کمزور ہو گیا؟ دیکھیے مجھے تو پہلے دن سے کوئی شک اس لیے نہیں تھا کہ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ گو کہ ہماری پارٹیز تمام کنسلٹیشن کا حصہ تھی, کیونکہ ایک نیشنل ایفرٹ ہو رہی تھی اور اس میں سمجھایا گیا کہ ہمارا باہر رہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن اس میں آپ کو یاد ہوگا جو اس کے بعد آیا تھا ڈاکیومنٹ, اس میں کافی ایشوز تھے جن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے تحفظات تھے, جس میں کہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا تھا. نمبر 1 پارٹی کو اس ڈاکیومنٹ میں تحفظات تھے اے پی سی کے اعلان تھے جی, اور اس میں جیسے کہ اس اعلامیے میں یہ بھی نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کس سے مذاکرات کریں, اینڈ وی بلیوڈ کہ جو اپنے لوگوں سے اسٹیک ہولڈر سے, اس میں یہ لکھا دیکھیں نا یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر. ابھی اس میں خیر اب تو سچویشن اتنی کنفیوزنگ ہو گئی ہے کہ اب تو کچھ سمجھ مجھے خود نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کلیم کر رہا ہے, اور سیریسلی مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے. یہ تو اب ہمیں کوئی بریفنگ اس قسم کی دی جائے تو ہم بیٹھ کے بات کر سکیں گے, ڈاکٹر صاحب کو شاید پہلے سے پتا ان کیمرہ بریفنگ ہو کوئی ہو, لیکن سیریسلی آپ کے خیال میں مذاکرات اب آپشن رہ گیا ہے؟ مجھے تو نان سٹارٹر پہلے دن سے لگ رہا تھا. میں نے آپ کے پہلے شو میں کہا تھا کہ مجھے نان سٹارٹر لگ رہا تھا. اتنی ہائی پروفائل کلنگز کے بعد, میجر جنرل صاحب کی کلنگ کے بعد, اور اس کے بعد گو کہ اب اس میں جنداللہ آ گئی ہے, اس پہ میں آئی ڈونٹ نو ہاؤ دیز کین بی بائیفرکیٹڈ. لیکن آپ کس سے بات کریں, کتنے خود مطلب حکومتی اکابرین کہتے ہیں کہ 60+ گروپس ہیں, تو کیا آئیڈینٹیفیکیشن. اور ابھی کچھ چل رہا تھا کہ افغان طالبان بھی ہیڈ کر رہے ہیں کسی پاکستان. بہت کنفیوز ہو گیا معاملہ آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں اب یہ جو مذاکرات ہیں اب سب سے پہلے تو کس سے کر رہے ہیں اور کس کی لیڈرشپ میں. آپ ایک بندے سے بات کر لیں, پھر اگر وہ سب کو کنٹرول کر رہا ہے اور 2 ملکوں کے اندر ایک آرگنائزیشن جو اکٹھی بیٹھ کے میٹنگ کر رہی ہے, تو آپ اس ایک آدمی سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ چلیں ہم دوسرے راؤنڈ میں اس پہ بات کریں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب پہلے اس پر تو فرمائیے, یہ سب پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ جناب طالبان نے کیا ہے یا طالبان نے نہیں کیا, طالبان نے کیا ہے طالبان نے نہیں کیا. ایسے میں ایسی آرگنائزیشن جس کی اوریجن یہ تھی کہ جناب وہ ایران میں مائنورٹیز اور وہ سارا معاملہ, پھر عبد المالک ریگی کراچی میں کور کمانڈر پہ حملہ ہوا تو اس میں ان کا نام آیا تھا, اکمل وحید برادران سر ہے, وہ جنداللہ کلیم کر لیتے کہ ہم نے مارا ہے, اور تحریک طالبان کہتی ہے کہ یہ انہوں نے مارا ہے اور ہمارا تعلق نہیں, ہم نے نہیں مارا. یہ کیا ہوا؟ دیکھیں وسیم, سب سے پہلے تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اٹس اے فاگ آف وار جسے کہتے ہیں نا, یہ ایک جنگ میں دھندلاہٹ ہے, ایک دھند ہے. اور ہمیشہ وہ جو امریکنز بھی کہتے ہیں نا کہ ٹاک 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 فائٹ فائٹ فائٹ. جب دوحہ میں دفتر کھل رہا تھا تو وائلنس تیز ہو گیا تھا, ٹھیک ہے نا. لوگ آئی آر اے اور وہ کمپیریزن کرتے ہیں, آئی آر اے کی ٹاک چل رہی تھی, سب سے بڑا بلاسٹ ہوا تھا سینٹرل لنڈن میں طارق الدین صاحب کو. یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہم یہ کریں گے, آپ یہ دیکھیں آج سے 1 مہینہ پہلے ایجپٹ ڈسکس ہو رہا تھا, اس کے بعد ایسے ہو رہا تھا کہ اب شام پہ اٹیک ہوا, ایسے ہوا فلیٹ ہو گیا, بحری بیڑا داخل ہو گیا اور اٹیک ہونے والا, روس کا بھی آ گیا, تیسری جنگ عظیم ہونے والی ہے, یہ ہو گیا ہو گیا. اس کے بعد اچانک پچھلے 3 دن میں اچانک کیا ہوا, کینیا میں نیروبی, وہ نیروبی جہاں لوگ اچانک پریشان ہو گئے کہ نیروبی کہاں سے, نیروبی وہ جگہ ہے جہاں پہ امریکن سفارت خانہ بام ہوا تھا 98 میں, سب سے پہلی بڑی ایکٹیویٹی القاعدہ کی, جس کے بعد یہ سارا کھیل شروع ہوا. وہاں سے اسامہ کا نام آیا, اسامہ یہاں ہے, ٹھیک ہے نا, سودان اور سارا. تو وہ نیروبی جہاں شباب کو انہوں نے کلیم کر دیا کہ ختم کر دیا ہے, وہاں اچانک وہ نکل کے آتے ہیں مال کے اندر, 70 سے زیادہ آدمی پھڑکا کے غائب ہو جاتے ہیں. اچھا بات ساری یہ ہے کہ اٹس فاگ آف وار میں آپ کا جنداللہ بھی ہے, سیریا کے اندر اب آپ رک گئے,
सीरिया में जंग क्या होनी थी, बशर असद क्या हटाना था। अब ओबामा साहब की जो तकरीर आप बता रहे हैं, ओबामा साहब ने कहा कि हम कंडेम करते हैं सीरियन रजीम को कि उन्होंने केमिकल वेपन इस्तेमाल किए, और डील क्या हुई आपको पता है? 2014 के अगस्त 2014 तक बशर असद केमिकल वेपन हवाले कर दें, यानी बशर असद बैठे रहेंगे। और बशर असद के मामले पे जो ममालिक थे, जो अमेरिका के कहना चाहिए कि पीछे पीछे चल रहे थे, पिट्टू भी कह सकते हैं, पिट्टू जो मर्जी कहें उन्हें, वो सद्दाम हुसैन से भी आगे चले गए। उन्होंने एक एग्जाइल गवर्नमेंट अनाउंस कर दी, यानी सद्दाम हुसैन की सद्दाम एक एग्जाइल गवर्नमेंट अनाउंस हो गई, वो अरब लीग की मेंबर भी बन गई। यानी हम अंदाजा लगाएं वो घूम रहा है बेवकूफों की तरह, उनका वजीर आजम, ये पता नहीं कौन सारे फौज में। और क्या हुआ कि जी ये अरब स्प्रिंग है, जिस तरह इजिप्ट में हुआ, ट्यूनीसिया में, वो हो रहा है सीरिया में। अच्छा, अब वो सीरिया, आप इस सब को रिलेट कैसे कर रहे हैं? मैं रिलेट ऐसे कर रहा हूं कि अब जो सबसे इंपॉर्टेंट अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास का आपने बात की ना, अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे टॉप आपको पता है क्या एजेंडे में इस वक्त? ईरान। हसन रूहानी साहब को ये कर दूंगा, क्योंकि जंदुला का जिक्र आ रहा है ईरान का, तो मैं आपको बताऊं, हसन रूहानी साहब एज अ मॉडरेट पहुंचे दोबारा। ये वो हसन रूहानी साहब हैं जिनका वजीर खारजा एक तवील अरसे के बाद, तवील, ये हिस्टोरिकल इवेंट है, वो सेक्रेटरी स्टेट से मुलाकात करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और अगर हसन रूहानी अशाई में चले जाते हैं, वो जो दे रहे हैं ओबामा, तो हैंडशेक भी हो जाएगा, एक बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन बहरहाल अहमदीनेजाद से कंप्लीटली डिफरेंट पोस्चर है ना, अहमदीनेजाद तो जाते थे हॉलोकॉस्ट, 9/11 अमेरिकन्स ने किया, इजराइल को मिटा देंगे, ये कर देंगे। अब ये इसको आप इससे कैसे, ये क्या है? अब ये जंदुल्ला क्या चीज है? जंदुल्ला जो है ये आपकी वो प्रॉक्सी है। देखिए, एक तो तय हो गया ना कि शाम में कोई अपराइजिंग नहीं थी, तय हो गया ना, शाम में अपराइजिंग नहीं थी, प्रॉक्सी थी, ये तो तय हो गया। अब इस पे शुरू में उन्होंने कहा अरब स्प्रिंग फलाना ढमाकना, वो ड्रामा सारा खत्म हुआ, प्रॉक्सी निकली। ये आपके यहाँ प्रॉक्सीज चल रही हैं, आपके यहाँ प्रॉक्सी है। पाकिस्तान में सिविल वॉर नहीं है, खुदा डॉक्टर साहब, ये शाम की तरफ आप मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले तो कहानी ये हुई ना कि बशर असद के खिलाफ अपराइजिंग हो गई है, अपराइजिंग ने प्रॉक्सीज तय हो गया ना, प्रॉक्सीज है अरब ममालिक, जीसीसी फलाना ढमाकना तय हो गया, टर्की में पहुंचे हुए रेबल्स, ये वो। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में सिविल वॉर शायद हो, कराची में आप कह लें, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर भी साथ चल रही है इस फॉग ऑफ वॉर में। ये तय है कि बाहर के लोग फंडिंग भी कर रहे हैं, वो लोग जो बजायर आपके बरादर ममालिक हैं वो भी फंडिंग कर रहे हैं। जंदुल्ला किसका प्रॉक्सी है? जंदुल्ला का जो लिंक उसी का जिसका सीमोर हर्ष ने लिखा था। सीमोर हर्ष मेरे तो दोस्तों में से हैं, तारिक साहब भी जानते हैं, आप उनको अच्छा कहें बुरा कहें, वो झूठ नहीं लिखता वो आदमी। उस आदमी ने बिल्कुल अमेरिका पैसे देता है, और नहीं ऐसा हुआ ना, वो देखे ना जंदुल्ला को, जंदुल्ला के सरबराह ने आगे करेगी नहीं, कोवर्ट वॉर ईरान में हुई, कोवर्ट वॉर शुरू हुई, उसकी फंडिंग हुई, और मुजाहिदीन खल्क को भी साथ पैसे दिए गए, और मुजाहिदीन उसको हमारे लिए आसान कर दें, ये अमेरिका ने कर, ये क्या है, ये किसने, मैं ये नहीं जानता, क्लियर करें ना। देखिए अभी तो आगे चल, जंदुल्ला का वाकई जिम्मेदारी कबूल करना क्या सिग्निफिकेंस है? डेवलपिंग स्टोरी की जंदुल्ला की क़यादत किसके पास आई है? मारिक रिगी साहब को जब खत्म कर दिया ईरान ने, फांसी लगा दी, तो उसके बाद जंदुल्ला की क़यादत। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जंदुल्ला तालिबान से ज्यादा बड़ी ब्रांड है, क्योंकि इसके और इनका नेक्सस नहीं है तालिबान और जंदुल्ला का। इनके देखिए, इन सब के तो ये वन लेवल ही अंडरग्राउंड ये सबके लिंक्स बनते हैं, लेकिन ये अरब ब्रांड है, ये अलकायदा ब्रांड है, ये अलकायदा ब्रांड है। ये बिल्कुल वैसे ही कि शबाब निकल के आ गई सोमालिया में, ये देखें ना, जंदुल्ला यहाँ निकल गया। टाइमिंग देखें। तारिक साहब, ये जो पलवशा ने जो बात की कि मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब बात किससे करें, और जो मैंने भी इंट्रो में बात की उन्होंने भी रिलेट किया, मैं उस पर आता हूँ। तालिबान भी ये पूछ रहे हैं कि हम बात किससे करें, वो तो खुद आज कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं बात किससे करें, मतलब इनसे करें, उनसे करें, उन्होंने जिसको जामिन माना था उसकी हुकूमत है, आज उससे बात करें। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब जमानत दे दें, उनकी हुकूमत आ गई, बात करें ना उनसे। 70 ग्रुप सुन के, तो ये क्या मतलब? तालिबान के तो जामिन आज वजीर आज़म पाकिस्तान है ना, तो उनसे बात करें, बस खत्म करें। देखें, आप देखें, उन्होंने कहा था नवाज शरीफ जमानत है, जामिनी मानी थी, तो वजीर आज़म बन गए, वो कर ले बात, ठीक है ना, उस पर तो कोई शक की बात नहीं। देखें, जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, उसमें अगर देखें अमेरिका में भी ये डिवीजन है। देखिए, ड्रोन अटैक्स के बारे में बात होती है कि जी हु डिसाइड्स कि कौन अटैक करेगा। वहाँ पे भी पाकिस्तान के साथ माना जाता है कि जी पाकिस्तान के साथ डील करता है, पेंटागन डील करता है, स्टेट डिपार्टमेंट से वो नहीं पूछते, CIA ऑपरेट सेपरेटली। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है, टोटली डिफरेंट। तो हमें तो एक ये भी वहाँ पे बैठ के बात करनी होगी कि अगर आप ड्रोन की बात करते हैं तो कौन ऑपरेट कौन कर रहा है? CIA डिसाइड करता है, पेंटागन करता है, या स्टेट डिपार्टमेंट की इस पे कोई, ताकि उससे बात करें, उससे बात करें। हमें भी नहीं पता कि अमेरिका में कितने बात करें। वो डिवीजन है। जॉन केरी ने पूरी दुनिया में कैंपेन चलाई, सेक्रेटरी स्टेट के तौर पे अटैक करो सीरिया में, फिर ये इट इज नॉट कि सिर्फ पाकिस्तान की बात होती है कि वी शुड बी ऑल ऑन वन पेज, वहाँ पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो हमारे जनरली हर जगह का एक पिंडी होता है, इसका मतलब। अब वेस्ट गेट की बात की, वेस्ट गेट जो कंपाला, जो नैरोबी की बात कर रहे हैं, नो दैट वेस्ट गेट हैज बीन फाइनेंस्ड, इट इज रन बाय इजरायलीज। ठीक है, उन्होंने बनाया, उन्होंने किया सारा कुछ।
اب اس میں جا کے انہوں نے وہاں پہ جو جوئش لابی ہے اس کو بھی شامل کر لیا, اسرائیل کا نام دے کے کہ جی وہ رن کر رہے تھے وہاں پہ, ان کو انہوں نے مارا ہے یہ وہ. پھر یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ جنہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ وہ بھی تھے, اور جی آپ مسلمان ہیں, جنہوں نے کہا جی کہ کلمہ شہادت پڑھیں آپ, انہوں نے کہا جی جن نے پڑھ لیا ان کو چھوڑ دیا گیا. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں نا سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں, ادھر یہ ہو رہا ہے ادھر یہ چل رہا ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھیں. تو دیر از لاٹ آف ملٹیپل فیکٹرز ایٹ پلے اس وقت جو چل رہے ہیں. لیکن وہ بات کس سے کرنی ہے انہوں نے سوال کس سے, اب ناؤ کمنگ بیک ہوم, کرنی بھی نہیں, اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کرنی ہے. دیکھیں وی ہیو ٹو, دیر از نو, دیکھیں ہم نے کہا دیکھیں پارلیمنٹ کے جو پراکسی کروا رہے ہیں اسی سے بات کر لیں گے. اے پی سی میں کسی کے مورے جن کے مورے ان سے بات کر لیں گے, مہربانی کرو. جو چیس کھیل رہے ہیں میں شریک جماعتیں جو ہیں, سب سے پہلے بات اس میں آپ جملہ دیکھیں لفظ کیا ایڈ ہوا ہے, اسٹیک ہولڈر. اسٹیک ہولڈر اسٹیک ہولڈر, اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو مجبوراً کر دیا. ہم دیکھیں بات سنیں, آپ اکٹھے نہیں ہیں اے پی سی والے, تو وہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو بہت ایک دوسرے سے مختلف ہے, لیکن اعلامیہ تو ایک ہے نا. اعلامیہ ضرور ایک ہے, لیکن جب آئیڈینٹی ان کے بھی مینیفیسٹو سے اپنے انہوں نے کون سا عوام کے سامنے دکھایا, بنیادی سوال کا جواب لوگوں کو کانکریٹ ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی. دیکھیں مذاکرات جب سب پارٹیز مل کے, اب جو مرضی کوئی کہے بعد میں کہ جی ہماری ریزرویشنز تھیں, اس میں دیکھیں ریزرویشن تھی, لوگوں کو آبجیکشن تھی, بعد کئی لوگ کہتے ہیں بالکل کہہ رہے ہیں بات نہ کریں, آج بھی کئی لوگ بات کریں گے, ہمارے بات بالکل ایک مین پارٹی ہے, فورتھ لارجسٹ پارٹی, کہتی ہے جی نہ کرو بالکل. لیکن جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں سارے, دے آر ڈیسائیڈ کہ جی بات چیت ہونی چاہیے. تو اوبیسلی یہ ہمیں جو ریمٹ ملا ہے یا ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے بات چیت کا مل گیا. اب اس میں جا کے رکھنا ڈالا گیا ہے, جس طریقے سے ہمارے جرنیلوں کو شہید کیا گیا, جس طریقے سے اٹیک ہوا ہے. اب جس نے بھی کیا ہے دیکھیں, اب اس میں ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے میں کہ جی فلاں جماعت ہے, یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ ہمارے لیے پرابلم سب سے بڑی بات ہے. دیکھیں ہماری پشین میں جو ہوا اس کو ہی مانا ہم نے, اور اس میں جا کے اگر اس میں آپ بیٹھ جائیں, جیسے بات کری 38 گروپس ہے فار ایگزامپل, بات اس میں کوئی لوگ 50 تک لے جاتے ہیں ان کو. اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ who is going to be the person یا which group is going to be the one. محسود کریں گے, دوسرا کوئی کریں گے, فضل اللہ کرے گا, جو کہ ڈیسائیڈ کرے گا they will deliver. ڈاکٹر صاحب they will deliver. 2009 میں آپ کو کلیئر پتا تھا کہ یہ صوفی محمد صاحب ہیں, یہ ملا فضل اللہ ہیں, یہ سوات کا علاقہ ہے, خونی چوک بنا ہوا, یہ علاقے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. اب مجھے بتائیں, آج آپ حکیم اللہ محسود کو مار دیں, ختم ہو جائے گا مسئلہ؟ نہیں ختم ہوگا. بات یہ کچھ نہیں ہوگا. اور وہ کہاں پہ ہیں؟ جند اللہ کدھر ہے؟ ملا برادر کراچی سے پکڑا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. آپ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ابھی میں کہیں مجھے کوئی بتا رہا تھا, میرے پاس تصدیق نہیں ہے, لیکن کسی نے مجھے کہا کہ یہ گروپ کی جو انٹیلیجنس کی اطلاعات آ رہی ہیں انیشیل, کہ یہ لوگ شاید کوئٹہ سے آئے تھے. اب مجھے نہیں پتا ڈیٹیل. بات ساری یہ ہے کہ آپ ایک فوگ میں, آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس سے بات کریں, کہاں کریں, کیا. جو اصل بات ہے میرا خیال, جو میں ایک بات کہہ دوں, یہ جو کنفیوژن ہے نا, دس کنفیوژن از اوکے, اٹس ناٹ بیڈ. اس کی وجہ نارمل کہ پوری دنیا میں کنفیوژن ہے. آپ دیکھیں نا, وہ سمنتا پار بھی القاعدہ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, شام میں ویسے مار رہا ہوتا ہے, جاتے جاتے فرانس بھی ہٹ گیا پیچھے, فرانس بھی پیچھے ہٹ گیا. لیکن یہ بتایا طارق صاحب, کل بھی میں نے یہ بات یعنی کل بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے تحریک طالبان پلوش شاہ خان گروپ سے تو مذاکرات کر لیے, کامیاب ہو گئے, پرسوں ایک دھماکہ ہو گیا جس کی ذمہ داری تحریک طالبان وسیم بادامی گروپ نے قبول کر لی, جو کہ کہا کہ میں تو مذاکرات نہیں مانتا. بھائی تو سب سے بڑی ایشو یہی ہے کہ جس سے بھی آپ بات کریں گے, when you think that you have come to an end, جب you think that you have decided something, وہ agree کر گئے, وہ بندہ یا وہ گروپ جو ہے, will they be able to deliver to the rest of them? That is the biggest issue. طالبان کو ڈیلیور کرنا چاہیے, وہ ڈیلیور کر سکیں گے باقی 37 کو. اگر ایک سے بات کرتے ہیں, مے بی the biggest group ہے, کلیم کرتے ہیں. دیکھیے وہی جو پرابلم, this is the problem نا, کہ ان کو جا کے جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اس میں جو 2-3 بڑے گروپس ہیں, اگر ان سے بھی بات کریں, will they first of all agree, وہ پہلے آپس میں اگری کریں گے, جی ٹھیک ہے جی اس کو ہم لیڈر مانگتے ہیں. یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ ایک سنگل اینٹی نہیں ہے. That has been the problem ہمیشہ سے, کہ کس سے بات کریں. لیکن بہرحال بات کرنے سے پہلے تو سنگل اینٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, پھر وہ سنگل اینٹی باقی اینٹیز کا مینڈیٹ لے لے. دیکھیں میں اس طرح وفاقی حکومت نے مینڈیٹ لیا ہے, اس طرح وہ بھی مینڈیٹ لے. انہوں نے کہا ہے کہ جرگہ کریں گے. ایز اے پرنسپل میں آپ کو بتاؤں کہ افغان طالبان کا تو ایک سینس ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ان کے ملک میں دوسری بات, آپ پوری کہانی میں یہ جو جو اینڈ گیم یا اس کا جو بھی حصہ ہے, چونکہ اینڈ گیم نہیں, اس کے وجہ سے کہانی تو 2014 کے بعد شروع ہوگی ریجن میں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کا طالبان کا جھگڑا نہیں تھا, امریکہ اور طالبان کا جھگڑا, اسامہ دے دو, اچھا ٹھیک ہے نا, یعنی وہ القاعدہ مانگ رہے تھے آپ سے, یعنی القاعدہ اگر وہ دے دیتے تو طالبان اچھے ہوتے اور وہیں بیٹھے ہوتے, ان کی حکومت نہیں گرتی. آپ انہوں نے نہیں دیا اور فساد شروع ہو گیا. بات ساری یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اس پوری فوگ آف وار میں, یہ پورا جو آگے آنے والا کھیل ہے, آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے,
افغان طالبان کو آپ نے خود ہینڈ اوور کیا حامد کرزئی کے کہنے پہ. میں آپ کے وہ انہوں نے بھی چھوڑے, امریکیوں نے بھی چھوڑے کہہ دیا, عبدالسلام سب کو چھوڑا. سنیں عبد الوکیل متوکل. اچھا میں آپ کو صرف ایک بات کہوں, ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ ایونٹس کی ڈیٹس ذہن میں رکھیے گا آپ نے وسیم. اکتوبر کے اندر ایک ڈیل میچور ہونی ہے حامد کرزئی اور اوباما کی. وہ ڈیل کیا ہے؟ ایک تو وہ اڈے مانگ رہے ہیں امریکنز, زیرو آپشن تو ختم ہو گیا نا کہ ساری فوجیں, وہ تو ختم ہو گیا, اڈے ان کو چاہیے. ایک اور ڈیل بڑی خوفناک ہے جو بھی جیمز ڈوبن صاحب نے بات کی جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں, تو فوراً حامد کرزئی صاحب نے کہا کہ ہمیں جی ڈیل کرنے میں جلدی نہیں, ہم اگلے سال بعد میں کر لوں گا. تو ڈیل میں حامد کرزئی صاحب کی سوئی اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ امریکنز گارنٹی دیں اس بات کی کہ ان کے وڈرال کے بعد کوئی دوسرا ملک ہمارے ملک میں مداخلت نہیں کرے گا. اچھا اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا 1 لاکھ کہتے ہیں ان کے ذہن میں پاکستان تو نہیں ہوگا بھائی, ان کے ملک سے ہمارے یہاں ہو رہی ہے, دیکھیں نا ان کے ملک سے ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہوگا, یہ پھر اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام پہ جھک ماریں گے نا کہ ان کے ملک سے ہمارے یہاں ہو رہی ہے, تو ہمارے قیادت ہے نا کہ بھائی یہ بند کرو وہاں سے. گبن سے جو بات سے آتے ہیں فضل اللہ صاحب, میں صرف ایک بات صرف 1 لاکھ فوج ہے اس وقت. اس نے دسمبر تک کتنی دیر رہ گئی, چند مہینے رہ گئے, 4 مہینے, دسمبر تک اس نے آدھا ہونا ہے, 3 مہینے, یعنی 50,000 رہ جانا ہے اس نے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے امریکن چاہ رہے ہیں اکتوبر میں ڈیل فائنل ہو تاکہ نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو جائے اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر کے فرسٹ ویک میں اوباما صاحب کے ساتھ. کرزئی صاحب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ابھی کلیئر نہیں ہے. اور پھر اگلے سال اپریل 5 کو حامد کرزئی صاحب گئے, الیکشن ہو گیا, اور اس کے 1 مہینے بعد 31 مئی سے پہلے انڈیا میں الیکشن ہونا ہے. ان ایونٹ دیکھیں, اور آپ کے یہاں فوجی قیادت چینج ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیا ہوتا ہے وہ جو بھی سارا چینج ہو رہی ہے وہ تو ان کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگلے چند مہینوں اب اس پورے سینیریو میں اچانک ایک جندولا نکل آتی ہے, اچانک آپریشن. میرا خیال ہے کہ ابھی تک اسٹیٹ آف پاکستان کی پالیسی میرا خیال ہے ٹھیک ہے, کنفیوز نظر آ رہی ہے. آپ نے سنے, آپ نے ڈائلاگ اور آپریشن دونوں کے آپشنز رکھے ہوئے ہیں, کسی وقت نہیں, اور ڈائلاگ وہ بھی وائلنس ہوتا رہے گا, ذہن میں رکھیں وائلنس سے آپ کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہوگا. اور وائلنس ہوتا ہے. مجھے یہ پتا ہے نا, اگر آج مذاکرات پر اعتراض ہے آپ کو, آپ کی جماعت کو, تو یہ بڑا ایک نیچرل سا سوال یہ ہے نا کہ پچھلے 9 سال کر کے دیکھ لیا نا, لڑکے دیکھ لیا نا. ہمارا وزیر داخلہ کہتا تھا لڑیں گے ماریں گے مریں گے. نہیں, اعتراض نہیں ہے, کیا ملا وسیم اعتراض نہیں ہے. یہ دیکھیں ان کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کا حق ہے یہ ٹرائی کریں. پہلے بھی ٹرائی کیا, پہلی 8-9 ٹرائیز ہو چکی ہیں نا, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. میرا اوپینین ایز اے پاکستانی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے مذاکرات کریں, ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ اسٹیک ہولڈر, جب آپ کسی کو کہتے تھے کہ وہ اسٹیک ہولڈر ہے, اور پھر مذاکرات کی میز کی دوسری طرف ریاست پاکستان بیٹھی, پرائم منسٹر چاہے نواز شریف ہوں یا یوسف رضا گیلانی ہوں یا راجہ پرویز اشرف ہوں, پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, تو آپ جب انہیں اسٹیک ہولڈر مان لیتے ہیں تو پھر اس کا کیا, ایک طرف آپ کی ریاست ہے اور دوسری طرف آپ ان کے لیے اسٹیک ہولڈر. دیکھیے مجھے اس وقت پوری اس تمام سچویشن میں کنفیوژن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. نہ میں اس لیے سمجھنے سے قاصر ہوں, میرے پاس انٹیلیجنس انپٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں مذاکرات ایک اسٹریٹجی نہیں ہے بلکہ پسپائی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پوزیشن ڈائلاگ از ا پارٹ آف وارفیئر, پلیز کمزور برابری میں نہیں ہو رہا. نہیں جی بالکل, ایک کمزور پوزیشن, ایک کمزور یعنی ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں گورنمنٹ نہیں ہے, اسٹیک ہولڈرز ہیں انورٹڈ کاماز میں. نظر آ رہا ہے دیکھیے ریسیپروسٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک کسی ڈائلاگ میں بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایون پی ایم ایل این فل ہارٹیڈلی نہیں جا سکتی. یہ بات تو ٹھیک ہے نا, ایک طرف ریاست اور ایک طرف اسٹیک ہولڈرز اور ڈکٹیٹ وہ کر رہے ہیں. جب آپ آپریشن لیٹ اس سے اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات والی آپشن فیل ہوتی ہے, آپریشن کی طرف آپ جاتے ہیں, تو آپ اس فوجی کا مورال کا کیا کریں گے جو آپ نے گرایا ہے اس تمام ایشو میں. یو آر کالنگ دیم اسٹیک ہولڈرز, اور پھر اب اگلے انسٹنس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے لیکن وہ تو فوج کی سپاہ سالار نے بھی کہا نا کہ ہم اور یہ ایک پیج پر ہیں. دیکھیے مجھے نہیں پتا میجر جنرل والا واقعہ کے بعد میں ہے نہیں, لیکن اس دن تو کہا تھا کہ وسیم جس دن اے پی سی ہوئی تھی اور آج کے درمیان بہت کچھ, میجر جنرل ہو گئے اور پشاور ہو گیا, جندولہ آ گئی. تو آئی فیل, میں سمجھتی ہوں اس وقت تو اتنی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے کہ مجھے خود میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ بھی مجھے اس لیے میں تنقید نہیں کرنا چاہتی, مطلب قابل رحم ہو گئی ان کی حالت, نہیں قابل رحم نہیں, لیکن یہ میں تو کنفیوز نہیں ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. تو کینٹ از ویری سمپل, ڈائلاگ کا آپشن ایکسرسائز کریں, نہیں ہوا تو آپریشن. ڈائلاگ کی حد آپ کی میرا ایک سوال ہے, آپ کی صبر کی حد مطلب کہیں ختم ہوگی یا وہ بھی ہمیں ہوگی, لیکن وہ ڈیفائن تو نہیں ہو سکتی. اگر واقعات میں دکھایا کہ انف از انف تو پھر آخری آپشن تو وہی ہے نا. تھنگز آر موونگ ویری فاسٹ. دیکھیں جو آپ کے ارد گرد جو اس وقت چل رہی ہیں سینیریو چل رہے ہیں, جو ڈسکرائب آپ بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہی ہیں, دیکھیں اس کو آپ یہ کہ اگنور نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اپنا مفاد اپنی چیز کو دیکھ کے چلنا
کرنا ہے. ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ اگر بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں تو well and good. اگر نہیں ہوتے آر وی سیئنگ کہ دیٹ وی ول جسٹ ویٹ فار ایور اینڈ ایور تاکہ کلنگز ہوتی رہی, ہمارے جو ہے معصوم لوگ جو ہیں بے گناہ لوگ مارے جائیں, ہم بیٹھ کے دیکھتے رہیں. میرا خیال نو دیٹس ناٹ دا. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں اور 2 سوالات چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر یہ آپریشن والا آپشن ایکسرسائز بھی ہوتا ہے, ہم یہ اکثر سری لنکا, تامل ناڈو یہ ساری مثالیں دیتے رہتے ہیں, یہ ڈرائنگ اے پیرالل از اوکے اور ناٹ, یعنی خدا نہ خواستہ, چلے میں لفظ خدا نہ خواستہ اس میں ہٹایا تھا, آپریشن ہوتا ہے تو کل کو کیا ملک کی تمام مساجد کے باہر فوج کے ایک نعرے لگ رہے ہوں گے, یا پھر جماعت اسلامی یا فلاں جماعتیں اس آپریشن کے خلاف بھی ریلیاں نکال لی ہوں گی, تو کنسنسس بھی تو نہیں ہے. اور دوسرا جو کچھ دنوں پہلے کہا گیا تھا کہ فوج اور سول حکومت ایک پیج پر ہے, لال مسجد کا واقعہ ہمیں یاد ہے, ایک شہادت ہوئی, اس کے بعد وہ مشرف صاحب نے کہا آپ اس کے ساتھ ہے کہ جناب اب ماریں گے, تو اب کیا میجر جنرل کی شہادت کے بعد بھی فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے یا نہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھا. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا اس کنکلوڈنگ سیگمنٹ میں طارق عظیم صاحب, اس سے پہلے کہ ہم ذرا آخر میں یہی دورہ امریکہ سے ہی پروگرام کو اختتام کریں, یہ فوج اور حکومت اس میجر جنرل والے واقعے کے بعد اسی انداز سے ایک پیج پر ہے جس طرح تھی؟ دیکھیں obviously things have changed in the sense کہ جو حالات ہوئے ہیں اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, لیکن ابھی تک تو it seems quite obvious ہے کہ ایک پیج پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں. اب ہمیں بار بار ہم بات کر رہے ہیں جو یو ایس ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں, پاکستان ریلیشنز کی, اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں, خالی صرف یہ نہیں ہے. ڈرون اٹیک از ون ایشو, اس میں پاکستان ول آلسو لائک امریکہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے انڈیا پہ, لائن آف کنٹرول پہ جو ٹینشن چلی آ رہی ہے وہاں پہ جو کرنا ہے کہ بیکاز اگر ہم جا کے آپ کے لیے ہیلپ کریں گے وہاں پہ جا کے تو ایسٹرن بارڈر ہمارا جو ہے نا وہ محفوظ ہونا چاہیے, اس پہ بھی بات ہوگی وہاں پہ. ایران کی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, ایران میں پاکستان یہ چاہتا ہے اور امریکن چاہتے ہیں کہ پاکستان آلسو انفلوئنس اپنا استعمال کرے. جو بات چیت ہو رہی تھی اب جا کے زرداری صاحب جب جا رہے تھے ریسنٹلی, آپ نے دیکھا ہوگا when he knew he will be going shortly, تو جو ٹرپس جو لگ رہے تھے ایران پہ جو بار بار جا رہے تھے اس میں صرف خالی IPI گیس لائن پائپ لائن کی بات نہیں ہو رہی تھی, اس میں اور بھی چیزیں. پاکستان کا رول وہ امریکنز, آپ نے نوٹس کیا ہوگا ریسنٹلی جو بار بار پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈو مور, وہ ڈو مور کی منتر آپ نے دیکھا ہے کم ہوئی ہے بہت زیادہ, بلکہ پہلی دفعہ اپریشیشن شروع ہوئی ہے کہ جی پاکستان کا رول جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں. 2014 میں ان کا جو رول ہوگا اس کو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے, نہ صرف اس میں پلے کرے, طالبان ویزا بھی طالبان. ملا برادر کی جو ریلیز ہوئی ہے اس میں بھی پاکستان کا جو تھا ان میں امریکہ بھی اس پہ شامل تھا ایز مچ ایز افغانستان. کرزئی صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ بھی تھا. ابھی ٹرکی نے بھی کوشش کی اس میں آ کے بھی, ملا برادر ہم نے کس کے کہنے پہ چھوڑا ہے, اٹ واز اوبیسلی اٹ واز افغانستان, کرزئی صاحب اور امریکہ بوتھ وانٹڈ کہ وہ کر کے تاکہ اس فیسیلیٹیٹ کرے. اب کتنا کر سکتا ہے وہ اوبیسلی انفلوئنس تھا. لیکن اس سے پہلے کہ میں ذرا امریکہ کے ٹور پہ سب سے یہ لوں رائے لوں, ایک عام پاکستانی آدمی مجھ جیسا کوئی معصوم سا آدمی وہ تو بڑا کنفیوز نہیں ہوگا. کل تک جناب ایک صاحب تھے, وہ ڈکٹیٹر تھے, ان کا نام تھا پرویز مشرف صاحب, انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے, یہ ان کو مارنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, ان کو مارنے میں ہماری بقا ہے, مارو. اور وہ کہ جناب یہ پاکستان کی بقا ہے اس میں. اب وہی نواز شریف صاحب اب ایک صاحب ہیں وہ وزیر اعظم, وہ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو یہ تو ان سے مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں, دنیا کے بڑے بڑے مسئلے مذاکرات سے. آپ بتائیں نا, آپ ان کے ساتھ بھی وقت گزارا, آپ نے ان کے ساتھ مشرف صاحب نے بھیجا پہلا جرگہ جو تھا. دیکھیں پاکستان کو پاکستان زیادہ ویژنری کون ہے آپ, کل تک وہ بھی ہمیں بتایا جا رہا تھا بڑا ویژن والا کام کر رر ہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب بڑے ویژن والے لیڈر ہیں, دونوں ٹوٹلی اپوزٹ کام کر رہے ہیں. پاکستان کو اس ایکویشن میں سے باہر نکال کے پاکستان کو اگنور کر کے آپ کام نہیں چلا سکتے. پاکستان از پارٹ آف دا سولوشن ہوگا اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں امریکن اس چیز کو زیادہ سے زیادہ. اب جو بائی لیٹرل ڈیفینس ایگریمنٹ کی جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, یہ اکتوبر میں ہونے والا ہے, جس میں انہوں نے اب کہا ہے کہ جی 20,000 فوج وہاں پہ رہے گی, ہمارے سارے جتنے بیسز ہیں وہاں پہ رہیں گے. تو یہ ٹوٹل ڈراپ بیک بات ہو رہی تھی, جو ودرال ٹوٹل ودرال یہ نہیں ہوگا وہاں پہ. اب امریکن اگر 20,000 رہیں گے اور باقی سارے کے سارے کنٹریز جو ہیں وہ آئیں گے وہاں سے, تو they will be more prone to attacks, they will be more likely to depend on Pakistan. آج بھی افغان سوئل سے مارٹر گرے ہیں پاکستان کی حدود میں, آج بھی مارٹر گولے گرے ہیں. ایک بات. دوسری بات, میں وسیم صرف وہ سری لنکا کی آپ نے بات کی نا, سری لنکا کو وہ بالکل پیرالل ڈرا تو نہیں کر سکتے. نہیں, وہ سنہالیز تاملوں کو مار دیا تھا, ہم نہیں مار سکتے. سنہالیز کا جھگڑا تھا, انڈین آرمی کودی بیچ میں, وہاں پر وہ فوج ان کی گئی, راجیو گاندھی کو اسیسینیٹ کیا, پھر سنہالی تامل مل گئے. آپ انڈیا سے کودا کے تامل ناڈو کو ان کا مسئلہ تھا, پھر وہ مل گئے. ایک اسٹیج ایسی آئی کہ وہاں کی گورنمنٹ نے تامل کو پیسے دیے کہ انڈینز کو یہاں سے نکالو, پھر لڑائی ہوئی, پھر نارتھ میں قبضہ. ہمیں جس طالبان فینومینا سے نمٹنا پڑ رہا ہے, ایسی کیس اسٹڈی یونیک ہے دنیا کی تاریخ میں, ایسی کوئی کیس
ڈائیورسٹی نہیں ہے. دیکھیں نا آئیڈینٹیکل تو آپ نا بات ایک تو طے ہے, ایک تو طے بات ہے نا کہ ہر دفعہ نئی چیز ہوگی نا. IRA کے الگ کیس اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے نا, سری لنکا کے الگ کیس اسٹڈی ہے. میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. برزنسکی نے بڑی زبردست ایک دفعہ بات کی جس نے افغان جہاد کو, وہ کہتا ہے کہ ہم 70s سے پرووک کر رہے تھے رشینز کو کہ وہ آئیں افغانستان میں, خود نہیں آئے, ہم پرووک کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. گلبدین حکمت یار, عبدالرسول سیاف اور ربانی صاحب, تینوں بھٹو صاحب کے دور میں جب داؤد وہاں پہ موجود تھے, بھٹو صاحب کے دور میں کابل یونیورسٹی سے میں ہنگامہ ہوا, اپرائزنگ ہوئی, وہ پاکستان آ گئے. داؤد کو ختم اسی وجہ سے کروایا گیا. اس کے بعد داؤد سنیں, داؤد اتنا مجبور ہوا کہ وہ رائٹ ونگر ہو گیا, رائٹ ونگر ہو گیا, اور داؤد کے اگینسٹ نور محمد ترقی کی لے کر آئے سوویت یونین والے, وہ رائٹ ونگر ہو گیا, وہ بھٹو سے ملا, شاعران سے ملا, اتنی اپرائز. برزنسکی کہتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بیٹھ کے افغانستان میں, اس کے نتیجے میں پرووک ہو کے وہ انگیج ہو جائیں گے, سوویت یونین میں آئیں گے اور ٹوٹ جائیں گے. برزنسکی, میں ایک جگہ میں موجود تھا تو برزنسکی سے کسی نے سوال وہاں پہ ہوا کانفرنس میں, اس نے کہا جی لیکن اس کے نتیجے میں طالبان بن گئے. تو برزنسکی آگے سے کہتا ہے لیکن تاریخ کیا یاد کرے گی کہ سلطنت سوویت یونین ہم نے توڑی, یا یہ کہ چند چھوٹے سے مسلمانوں سے ناراض ہو گئے پہلے, تاریخ میں کیا ہے. تو بات یہ ساری سنیں, ان اے لارجر کانٹیکسٹ, یہ جو چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں نا, اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. آپ کی ایک پورا میڈیٹیرین سے بلکہ ہارن افریقہ کے بارڈر پہ چلیں. مجھے پریسائز آخر میں کمنٹ کریں, پی ایم کے دورہ امریکہ سے لے کے یہاں تک پریسائز فائنل کمنٹ, یہ ہمارا ایجنڈا. میں نے پاکستان ایک لاسٹ بات جو بات کریں گے ڈرون وغیرہ کی, دورہ جو ہوتا ہے گئے اس دن ڈرون اٹیک ہوا. نہیں دیکھیں, جس دن وہ گئے وہ تو جس دن مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا ان کیمرہ وہ باہر ڈرون چل رہا تھا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے وہاں جا کے جو تقریر کریں گے اس کی وجہ سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی, ایسی بات نہیں ہوتی. فارن ریلیشنز میں جو ہوتی ہے پہلی چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہو گئی ہوتی ہیں. وہاں پہ جا کے وہ تو کسٹمری چیزیں ہوتی ہیں, جب وزٹ ہوتی ہے, جو تقریر ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں اسپیچ کی بھی دے دیتے ہیں. آپ UN کے غلط نہیں کہہ رہا, 20 کاپیاں اسپیچ کی پہلے سے دینی پڑتی ہیں, ایسی بات نہیں کہ وہاں پہ اس کی وجہ سے ساری چیزیں, وہ ٹرانسلیشن ساری چیزیں ہر اسپیکر کو 20 کاپیاں پہلے دینی ہوتی ہیں فائنل کمنٹ. دیکھیے, میں صرف میرا ایک سوال ہے کہ 2014 کے بعد جو انخلا ہوگا, ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ بات کر سکیں گے, اس کے بعد اسٹیٹ آف پاکستان کا کیا بنے گا, اور اس کے بعد کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں جو بھی کرنٹلی ہم جو irreducible ہوتی ہے جنرلی پوزیشن آف اینی اسٹیٹ, وہ اس وقت جس کمزور پوزیشن میں ہے, 2014 کے بعد کیا بنے گا. اور دوسرا, جس دن میاں صاحب وہاں گئے ہیں وہاں ڈرون ہوا, اسی دن یہاں ڈرون ہوا. اب آپ مجھے بتائیں, وہ میں مانتی ہوں بالکل ان کی بات کہ فارن افیئرز اور فارن ریلیشنز پری ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, تو وہ سلامی جو پیشی وہ تو پری ڈیسائیڈڈ نہیں تھی نا. تو یہ جو APC ہے, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ انہی ڈرونز کے اوپر جو وہ کہتے ہیں آپ کے ایکسٹریمسٹ طالبان کہ ان کو روکا جائے ورنہ ہم کریں گے, وہ جاری رہیں گے. جب وہ گئے ہیں اس ملک اور وہاں سے انہوں نے سلامی پیش کر دی. ریاست پاکستان میں لوگوں سے نمٹنے کی طاقت ہے, یہ فائنل ورڈ, طاقت ہے. ریاست پاکستان میں لوگوں سے نمٹنے کی طاقت ہے. دیکھیے, آئی ہوپ ہو, اور میں یہ بالکل امید کرتی ہوں, بٹ آئی تھنک ریاست پاکستان اس وقت جتنی کمزور پوزیشن میں ہے, اللہ رحم کرے. پچھلے 5 سالوں میں بھی اس سے کم اتنی نہیں, مجھے تو نہیں نظر. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اللہ نہ کرے, میں ایگری نہیں کر رہا اس بات سے. ٹھیک ہے, میں ایگری نہیں کر رہا. ٹیبل کے دونوں طرف اپنا موقع پہ جمہوریت بنائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. facebook.com/11HOURPK اور ٹویٹر WSWMBADMI پر اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. زندگی رہی, صحت رہی, تو کل ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. زندگی رہی آج کل.